مانگو گے تو ملے گا، بے شک ملے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں نواز دوں گا۔ مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت ہی شارٹ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی، اس لیے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جنہوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کرا ہے سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر بھی لازمی کر دینا۔ اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کس طریقے سے مانگنا ہے۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ جو مانگو گے اللہ تعالیٰ سے ملے گا، لیکن اللہ سے ہم جو نوازنا چاہتا ہے اور ہم لے ہی نہیں رہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں وہ چیزیں کیسے لینی ہیں، کیسے مانگنا ہے، کس طرح سے مانگنی ہے، تو اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بہت ہی سمپل سا فارمولہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کے لیے میں نے دیکھیں بہت ساری استغفر اللہ کی ویڈیوز بنائی ہیں، تو بہت سارے لوگ استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر تو چیز جو آتی ہے وہ نماز ہی آتی ہے، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز کی جو پابندی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر نماز آپ لازمی نہیں پڑھ رہے، نماز کے بغیر دیکھیں کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ بہت ہی شارٹ ویڈیو ہے، اس لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھنا۔ نماز ہمیں لازمی پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کو بھی کوشش کریں کہ روز پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ بھی پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، 4 لائنیں پڑھیں، کم سے کم 4-5 لائن کے لیے ہی ٹائم نکال لیں، لیکن قرآن کو بھی پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہو گئی، اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، آپ کو لازمی نماز کی پابندی کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ آپ کو اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ قضا کی ادائیگی کر دیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سے اگر کوئی مجبوری میں نماز چھوٹ گئی تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے آپ اس کی قضا ادا کر دیں۔ تو قضا ادا کرنے سے بھی ہوتا ہے کہ ایک دن ہم وقت پر نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیں آپ کو فائدہ کیسا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ آج کی لائف میں سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو آ رہی ہے پیسے کی، رزق کی، کہ دولت کیسے آئے گی، پیسہ کیسے آئے گا، ہماری بیماریاں کیسے صحیح ہوں گی، ہماری زندگی کے مسئلے مسائل کیسے صحیح ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نوازیں گے۔ اور سب سے زیادہ پرابلم جو ہے ایک تو بیماری کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فائنینشیل کنڈیشن جو ہے لوگوں کی، ابھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس چیز کو سب سے زیادہ لے کر پریشان ہیں۔ لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، یا کوئی بھی ہو، آج کل سب اسی چیز کو لے کر پریشان ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مین چیز یہ آتی ہے کہ ہمارا جو یقین ہے وہ صرف پیسے پر ہو گیا ہے، اسباب پر ہو گیا ہے۔ ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین کو پکا کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے۔ اب وہ نوازتا ہے ہمیں، تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ لیکن ہم انسان کو راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں چیز دے دے، ہمارا کام کر دے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مناتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنا کہے بھی صبح اٹھاتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، رات میں ہمیں بھوکا نہیں سلا رہا۔ جب وہ ہمیں بنا مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مناتے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ ہمیں مل تو سب کچھ رہا ہے لیکن ہماری لائف میں کیا ہو رہا ہے، ہماری لائف میں برکتیں نہیں آ رہی، ہماری لائف میں برکتوں کی کمی آ رہی ہے۔ تو ہمیں راضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، ہماری زندگی میں نعمتوں کی بارش ہو جائے، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے مال آ جاتا ہے، صحت ہو جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دی، یہی سب تو نعمت ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم لوگوں نے کس طرح سے یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں جو میں کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو وہی بتاتی ہوں۔ ساری نمازیں ماشاءاللہ سے میں پڑھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں۔ اور یہ جو نماز ہے، عورتیں جو ہیں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، لازمی ہے کہ انسان جو لڑکے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ لڑکیاں تو گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن لڑکوں کی پرابلم آتی ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں تو ان کی پریشانی آتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ان کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہونے لگے، اور قرآن آپ پڑھیں۔ اور میں استغفر اللہ کی جو ویڈیوز بناتی ہوں تو میں خود استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ دیکھیں اچھا اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ مین پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ہمیں عشاء کی نماز کے بعد ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے لیے 1-1.5 گھنٹہ نکالنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور استغفار کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں پہلے بھی ویڈیوز میں، اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ دیکھیں، میں اب پھر سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو استغفر اللہ کی ویڈیوز جو آپ نے دیکھی ہیں اس کو دیکھ لیں، نہیں تو میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو عشاء کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
اور کوشش کریں کہ آپ استغفر اللہ کو دل سے پڑھیں تاکہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ چینجنگس آئیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوگا کہ آپ کی جو ساری پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ جو کم ہو چکا ہے، بالکل تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ سب کچھ چینج آ جائے گا۔ ہم سب جو ویڈیوز بناتے ہیں، لوگ استغفر اللہ کی ویڈیوز بناتے ہیں، یہ لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ میں بھی 2-2.5 سال سے استغفر اللہ کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ استغفر اللہ کریں گے تو آپ کو استغفر اللہ پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو استغفار جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، یاسین شریف پڑھ لیں آپ، اور 1000 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے، یا آپ اس سے کم ٹائم بھی لیں گے تو آپ میں مطلب آپ 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسپیڈ اگر اچھی ہوگی استغفر اللہ پڑھنے میں تو آپ کا 12 سے 15 منٹ میں ہی ہو جائے گا۔ آپ بالکل دھیان لگا کے پڑھیں گے 1000 بار، اور اگر آپ 500 بار پڑھیں گے تو آپ کو 6 سے 7 منٹ لگیں گے، اور یاسین شریف پڑھنے میں آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ یعنی آپ کو 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں نکالنا، آپ کو آدھے گھنٹے میں ہی، آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ 40 منٹ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی نعمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ جو لوگ ظاہر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنا سکون کیسے ہے، اور ہم ان سے جیلس بھی فیل کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے وہ بندہ۔ ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی برکتیں، ایسی ہی رحمتیں ڈال سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنا ہے۔ اگر یاسین شریف اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، یا دن بھر میں ایک کوئی ٹائم بنا لیں۔ میں نے ایک ٹائم جو بتایا ہے فجر کا، پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ فجر کے بعد یاسین شریف پڑھنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن استغفر اللہ آپ کو ایسے ٹائم میں پڑھنا ہے جب آپ فری ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کے بعد ہی فری ہوتا ہے، تو آپ کو ایسے کرنا ہے۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے یاسین شریف، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یاسین شریف آپ 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھ لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ بہت جلدی کام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں۔ اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب، کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے، وہ ہم سب کو کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ حسد بھی کرتے ہیں، اور جو ماحول ہوتا ہے ہمارے آس پاس کا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ٹونٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا۔ ہاں، آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو، تو ہم استغفر اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس سے فائدے ہوتے ہیں، آپ ان کو فائدے بتائیں، یہ نہیں بتائیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ ٹونٹنگ بھی ملتی ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ پڑھ نہیں پاتے۔ اب آگے بات کہ جو پیسے وغیرہ کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی آپ کو خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کرنے سے پوری ہو جائے گی۔ اور اب جو لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ڈپریشن ان کی لائف میں ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر جو ہے وہ ٹینشن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو وہ استغفر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ان کی لائف کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب سکون میں بدل جائیں گی۔ جو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، وہ استغفر اللہ کرنے سے کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ذکر کرنے سے ہی جو سکون رہا ہے نا زندگی میں، وہ ذکر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ 1000 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں۔ آپ شروع میں اگر ایک دم 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم سے اسٹارٹ کریں، جب آپ کی ہیبٹ بن جائے تو آپ ایک روٹین بنا لیں کہ مجھے 1000 بار کم سے کم پڑھنا ہی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، آپ 5-6 مہینے تک کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی جو ہے بدل جائے گی، اور آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ کرنے سے بدل گئی ہے۔ تو آپ لوگ ضرور، سارے جو چینل پہ لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ جو جو لوگ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں رحمتوں کی بارش کر دے، اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے۔ اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون پیدا کر دے، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہر ایک کی لائف جو ہے وہ سکون والی ہو جائے۔